رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی نا خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے، زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے، اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے، یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی اس آیت کو اتحاد بین المسالک کے ٹائٹل پر کوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا کا عنوان دیا جاتا ہے، ان کی طرح نہ بنو جو تفرقے میں پڑ گئے۔ لیکن اس آیت کا سیاق اور سباق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ایمان میں رہا ہی نہیں، وہ خطاب بھی نہیں ہے کہ اس کو اپنے گلے سے لگایا جائے، دوستی کی پینگیں بڑھائی جائے، دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، اس سے سوشل تعلقات کو بڑھایا جائے۔ پھر اتقوا اللہ حق تقاتہ میں کہہ دیا، جو مومن ہوگا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ صحابہ کے بارے میں تبرہ نہیں کرے گا، تان اور تشنیع نہیں کرے گا، زبان درازی نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے پوری انسانیت کے قلوب پر نظر ڈالی، سب سے افضل جسے پایا آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی نزل علی قلبک کو پایا۔ پھر اس نبی کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا، ساری انسانیت میں سب سے ابر، اتقا، بہترین دل صحابہ کے پائے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ الزمہم کلمۃ التقوی، جن کے دلوں پر اللہ نے تقوی کا ٹیگ لگا دیا۔ کانوا احق بہا واہلہا، ان سے بڑھ کر متقی، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اللہ فی اصحابی، وہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی سے بھی ڈرے گا۔ پھر تاکیداً کہا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم پکے مسلمان ہو۔ یہ تین عنوانات کہہ کر پھر چوتھی بات کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جو اللہ کی رسی کو مانتا ہی نہیں، پورا نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی اتحاد نہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم صرف مومنوں کو دیا گیا۔ دوسری بات لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرامین کو ہم تک پہنچایا ہے صحابہ نے۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، وعد اللہ المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو ہم تک پہنچایا، جو ان صحابہ کی تقدیس پر انگلی اٹھائے گا وہ انڈائریکٹلی قرآن کا بھی منکر ہو رہا ہے اور رسول اللہ کے فرامین کا بھی منکر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں عزیزان گرامی کہ یہ جو ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت ترمیمی بل پیش ہوا ہے، اس میں ترمیم کی گئی۔ پہلے قانون یہ تھا
عام آدمی کی توہین پر سزا 5 سال ہوگی، صحابی کی توہین پر سزا 3 سال ہوگی، یہ لوجیکل کے عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جس کا درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی توہین پر سزا بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ ان حضرات کی محنتوں سے جب اسمبلی کے اندر یہ ترمیمی بل پیش بھی ہوا، پاس بھی ہوا کہ ایک صحابی رسول کی توہین پر جو کم سے کم سزا ہوگی وہ 10 سال ہوگی، یہ تمام امت مسلمہ کے دلوں کی آواز تھی، کسی مخصوص طبقہ فکر، کسی مخصوص جماعت کی آواز نہیں، یہ ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی آواز تھی۔ اس آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں، اس قانون کی ہم مکمل تائید کرتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کی تائید اور توثیق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔